ان کے بعد آنے والے مشارک بھائیوں میں آفتاب عالم مستقیم آزادی ہند کے ہیرو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آزادی ہند کے ہیرو مولانا ابوالکلام آزاد. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سرفروشیوں، جانفاریوں اور قربانیوں سے لبریز جد و جہد کی داستان ہے. صدیوں تک علم، تہذیب اور رواداری کا گہوارہ رہنے والا یہ ملک 18ویں صدی کے وسط میں براہ راست انگریزی سامراج کے زیر تسلط آ گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی پالیسیوں اور سیاسی فریب کاریوں نے ہندوستان کی معاشی، سماجی اور ثقافتی ڈھانچے کو مجروح کر دیا اور رفتہ رفتہ غلامی کی زنجیریں عوام کی مقدر ہو گئیں. مگر اس نازک صورتحال میں بھی آزادی کی طرف اور خود مختاری کا جذبہ کبھی ماند نہ ہوا بلکہ روز بروز فزوں تر ہوتا چلا گیا. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں آزادی کی تحریک ایک نئے روح کے ساتھ جنم لیتی ہے جس میں مختلف مذاہب، مسالک کے علماء اور رہنماؤں نے کلیدی کردار ادا کیا. اس عظیم آزادی جد و جہد میں جن عبقری شخصیات کا کردار فیصلہ کن اور مؤثر رہا ان میں سر فہرست مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیاں اور فداکاریاں نمایاں ہیں. ان کی شخصیت مختلف الجہات خدمات کی آئینہ دار ہے. وہ نہ صرف ایک مذہبی پیشوا اور دینی رہنما تھے بلکہ ایک انقلابی مفکر، دوراندیش صحافی، بے باک خطیب اور سیاسی حکمت و تدبر کے علمدار بھی تھے. واضح ہے کہ ان کی پوری زندگی دینی و سیاسی جدوجہد اور قدوکاوی سے عبارت ہے. بالخصوص تحریک آزادی ہند میں آپ کا قائدانہ و مجاہدانہ کردار ناقابل فراموش ہے. ابتدائی احوال زندگی اور فکری تشکیل. آپ رحمہ اللہ 11 نومبر 1988 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام محی الدین احمد تھا لیکن اپنے قلبی نام ابوالکلام سے مشہور ہوئے. آپ کے والد محترم مولانا خیر الدین ایک جدید عالم اور روحانی شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت دینی ماحول میں کی. عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، فقہ اور تفسیر جیسے مضامین مولانا نے کم سنی میں ہی ازبر کر لیے تھے. تاہم انہوں نے محض مذہبی علوم پر اکتفا نہ کیا بلکہ جدید علوم، فلسفے اور سیاسیات کی طرف بھی پیش قدمی کی. آپ رحمہ اللہ سر سید احمد خان جمال الدین افغانی اور محمد عطا کے افکار سے متاثر ہوئے اور اپنی فکر کو روایت اور تجدد کے امتزاج سے سنوارا. مولانا نے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں اتنی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ سروجنی نائیڈو ان کے بارے میں کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مولانا آزاد جس دن پیدا ہوئے وہ 50 سال کے تھے. ان کی خدمات اور کارناموں کو اسی طرح مولانا رحمہ اللہ ایک ماہر شخصیت کے مالک تھے. ان کی خدمات اور کارناموں کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا گویا کہ سمندر کوجے میں بند کرنے کا مترادف ہے. تو آئیے میں ان کی زندگی کے نمایاں کارناموں کے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. آپ رحمہ اللہ نے جن چیزوں کے ذریعے تحریک آزادی ہند نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سر فہرست آپ کی صحافت ہے. آپ نے اپنی فکر عام کرنے کے لیے صحافت کو ذریعہ بناتے ہوئے 1912 عیسوی میں ہفتہ واری جریدہ الہلال جاری کیا. یہ جریدہ محض ایک رسالہ نہ تھا بلکہ ایک فکری تحریک تھی. اس رسالے نے جہاں مسلمانوں میں سیاسی بیداری کو ہوا دی وہیں یہ رسالہ برطانوی سامراج کے آنکھوں میں کانٹا کا کام کیا. اس رسالے میں ہندوستان کی مشترکہ قومیت، آزادی کی اہمیت اور مذہبی رواداری جیسے موضوعات پر جرأت مندانہ اور عالمانہ گفتگو کی جاتی تھی. اسی طرح اس رسالے نے زعماء اور رہنماؤں کو پیش قدمی کرنے کا حوصلہ بھی بخشا. علامہ انور شاہ کشمیری گویا ہیں ابوالکلام آزاد نے الہلال کا سر خون کر ہم سب کو بیدار کیا. مگر برطانوی حکومت کو یہ رسالہ راس نہ آئی تو اس رسالے پر بارہا پابندیاں لگائیں اور جرمانے عائد کیے. یہاں تک کہ 18 نومبر 1914 عیسوی کو اس کا آخری شمارہ تباہ ہو کر بند ہو گیا. لیکن مولانا آزاد پس ہمتی اور
بلکہ سال بھر کی کدوتابش کے بعد 12 نومبر 1945 عیسوی کو البلاغ نامی دوسرا رسالہ شائع کر دیا، جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہا۔ پھر برطانوی حکومت نے مولانا پر الزام عائد کر کے وہ ملک کے دشمنوں سے ساز باز رکھتے ہیں، مولانا کو حدود بنگال سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اس طرح حکومت البلاغ کو بند کرانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کا آخری شمارہ 31 مارچ 1916 عیسوی کو منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ آپ کی یہ صحافتی جدوجہد نے عوام کو سیاسی طور پر بیدار کرنے اور انگریزوں کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنے میں سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ نمبر 2، سیاسی جدوجہد اور کانگریس میں شمولیت۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے سیاسی جدوجہد اور کانگریس میں شمولیت کے ذریعے بھی جنگ آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ 1920 عیسوی کے دہائی میں پوری طرح سیاست میں داخل ہو گئے اور کانگریس پارٹی کی رکنیت بھی اختیار کر گئی اور جلد ہی اس کی فکری اور عملی رہنما بن گئے۔ سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی ہندو مسلم اتحاد کا تھا۔ آپ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ مل کر ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں مستحکم کی اور ہمیشہ متحدہ ہندوستان کی وکالت کرتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ 1923 عیسوی میں 25 سال کی عمر میں ہی کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے اور قائدانہ رول ادا کیا۔ 1940 عیسوی میں دوبارہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور مسلسل 1946 تک بحیثیت صدر آزادی کے جدوجہد میں قیادت کرتے رہے۔ آپ کا یہ بیان قابل ذکر ہے، میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ہندوستانی ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ یہی وہ دوری شناخت تھی جسے وہ کبھی الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، خطابت کے ذریعے تحریک آزادی میں کردار۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جن شعراء مقررین نے ہندوستانیوں کو تحریک آزادی پر ابھارا، انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نمایاں ہے۔ آپ نے جس طرح اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کو بیدار کیا، اسی طرح اپنی تقریروں کے ذریعے بھی عوام کے اندر آزادی اور یکجہتی کی روح پھونکی۔ آپ کی کل انشائی مختار کا لوہا مانتے ہوئے نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے آزاد کی زبان میں گالی دے تو میں کہوں گا اور۔ انہوں نے اپنی خطابت کے ذریعے آزادی میں ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے ساتھ برطانوی سامراج کے خلاف عوام کو بیدار کیا اور ان میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ آپ کی چند اہم تقریروں کا اقتباس پیش کر رہا ہوں جن کے ذریعے آپ نے عوام کے اندر آزادی کا جنون پیدا کیا۔ نمبر 1، 1940 عیسوی میں رام گڑھ کانگریس کی اجلاس میں مولانا نے ایک تاریخی خطاب کیا جس میں آپ نے ہندو مسلم اتحاد اور برطانوی راج کے خلاف جدوجہد پر زور دیا اور تحریک آزادی کو ایک نئی سمت دی۔ نمبر 2، اسی طرح 1942 عیسوی کہ ہندوستان چھوڑو تحریک آزادی کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس تحریک میں آپ نے اپنی خطابت میں آزادی کو ایک مذہبی اور اخلاقی فریضہ قرار دیا جو ہندوستانیوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، تقسیم ہند کے وقت مولانا نے 1947 عیسوی میں دہلی کی جامع مسجد میں ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں اور ہندوستان کی سیکولر شناخت کا حصہ بنیں۔ اس طرح بالآخر مولانا کی بے پناہ کاوشوں اور کوششوں کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو حکومت ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور مولانا کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں آزادی ہند کا پہلا وزیر تعلیم بنا دیا گیا۔ وفات آخر اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کا اٹل خدائی قانون نافذ ہوا اور آپ رحمہ اللہ 22 فروری 1958 عیسوی کو رات کو 2:15 بجے تعین اجل کو لبیک کہا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناصر کلام مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی انقلابی فکر، بے خوف قیادت اور علمی بصیرت کے ذریعے نہ صرف آزادی ہند کے سفر کو معیت بخشی بلکہ قوم کو اتحاد اور روشن مستقبل کا راستہ بھی دکھایا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ علم، استقلال اور عزم کے ساتھ کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی اتحاد، برداشت اور قومی فہم کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ اخیر میں کنور مہندر سنگھ بیدی کے اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ مرحبا اے ابوالکلام آزاد، تا قیامت رہے گی تیری یاد، قید خانوں میں خود رہا برسوں، ملک کو قید سے کیا آزاد۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔